كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. صدق اللہ العظیم. نہایتی قابل قدر مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر جو مضمون ہے اس کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے. اس آیت میں جس کا پہلے بھی درس گزرا، سحر، جادو جو ہے، اس کے بارے میں بیان ہے. اور یہ آیت جو ہے، اس میں یہ پوری جو آیت ہے اس میں دو مضمون بیان ہوئے ہیں. ایک مضمون ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا، اور دوسرا مضمون ہے اس میں ہاروت اور ماروت، دو فرشتے جو آئے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کی حقیقت کو بیان کرتے ہیں. پہلا جو مسئلہ ہے اور پہلی جو بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے مدینہ منورہ میں اللہ رب العالمین کی طرف، دین اسلام کی طرف، تو یہودی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ تو اس دین کی طرف بلا رہے ہیں جس میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنے کا ذکر آتا ہے. حالانکہ سلیمان علیہ السلام اس سے پہلے جو گزرے، وہ تو غیر اللہ سے استمداد لیا کرتے تھے، مدد چاہا کرتے تھے، ہیلپ سپورٹ مانگا کرتے تھے، جنات اور شیاطین سے مدد لیتے تھے جادو کے ذریعے سے. تو سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے الیاذ باللہ. تو جب اس قسم کی باتیں کی تو رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات کا اعلان ان آیات کے اندر کیا کہ سلیمان علیہ السلام ہرگز اس طرح نہ تھے کہ وہ جادو کرتے، کیونکہ جادو کفر ہے اور پیغمبر معصوم ہوتا ہے، وہ جادو کبھی نہیں کر سکتا، گناہ کے قریب نہیں جا سکتا ہے. دوسرا جو مسئلہ یہاں پر بیان ہوا کہ فرشتے دو جو آئے اللہ رب العالمین نے بھیجے. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ بابل کے اندر جادوگر جو تھے مختلف کرتب دکھاتے اور کرتب دکھا کر نبوت کا دعویٰ کر لیتے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ نبی کو معجزات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بنیادی مقصد جو معجزے کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے. گمراہی پھیل رہی تھی تو رب العالمین نے دو فرشتوں کو اتارا بطور امتحان جادو کے کرتب سکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس علم آ جائے اور وہ اپنے آپ کو اس سے کیا کر دیں، بچا. جادو کے جو بنیادی اصول ہیں اور اس کے فروع ہیں، یہ بتا کر لوگوں کو کہتے کہ لوگوں ہم سے جادو مت سیکھو. تو بعض لوگ جو تھے وہ اپنی اصلاح کے لیے جادو سیکھتے کہ چلو ہمیں جادو کا علم آ جائے تو جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کرتب دکھا کر ہم ان سے بچ جائیں. اور بعض لوگ کیا کرتے، ان فرشتوں سے جادو سیکھتے، اور جادو کس لیے سیکھتے؟ فتنہ اور فساد کی غرض سے، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف دی جائے. قرآن کریم میں جس طرح اللہ تعالیٰ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا
ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ وہ باتیں سیکھا کرتے تھے جس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا، آپس کے تعلقات کو ختم کیا جاتا، یہ باتیں سیکھا کرتے تھے۔ تو غرض تفسیر جواہر قرآن میں ہے کہ اس آیت میں ایک بات جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہودی نے الزام لگایا کہ انہوں نے جادو کیا ہے، تو جادو کا الزام لگایا تو رب العالمین نے کہا وما کفر سلیمان نے کفر نہیں۔ تو کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جادو کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ جادو کو کیا کہا اللہ نے؟ کفر کا، کہ کفر ہے جادو کرنا۔ علماء نے لکھا کہ ایسا جادو جس میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد حاصل کی جائے وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ کفر ہے۔ آگے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفسیر جواہر قرآن میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جادو جو ہے اس کی کل 13 قسمیں ہیں۔ جادو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 13 قسمیں۔ فرمایا سب کا خلاصہ اور لب لباب، نچوڑ، کنکلوژن کیا ہے سب کا؟ فرمایا کہ غیر اللہ کو پکارا جائے اور غیر اللہ سے مدد مانگی جائے۔ غیر اللہ کا مطلب اللہ کو چھوڑ کر شیاطین سے، جنات سے، خبیث روحوں سے کیا ہے؟ مدد مانگی جاتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ جو جادو کرتا ہے اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو۔ تو فرمایا قتل کے بعد نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ اتنا بڑا جرم ہے جادو، اتنا بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، مسلمانوں کو تکلیف دی جاتی ہے، میاں بیوی کے رشتوں کو توڑا جاتا ہے، اختلاف پیدا کیا جاتا ہے، گھروں کو اجاڑا جاتا ہے۔ اور جو آدمی مسلمان کو ایذا دیتا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اذا مسلما فقد اذانی، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف دی۔ اتنا بڑا جرم۔ تو سحر کسے کہتے ہیں؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا ایک ہوتا ہے سحر، ایک ہوتا ہے سحر، سین کے زیر کے ساتھ جو سحر ہوتا ہے اس کو جادو کہا جاتا ہے، سحر۔ تو فرمایا لغت میں ایسے اثر کو کہتے ہیں جس کا سبب ظاہر نہ ہو، جس کا سبب ظاہر نہ ہو، خواہ وہ مانوی طور پر ہو، جیسا کہ خاص کلمات ہوتے ہیں جادو کے لیے پڑھے جاتے ہیں لوگوں کو نقصان دینے کے لیے، بعض چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا غیر محسوس چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جس طرح جنات ہی، شیاطین نظر نہیں آتے لیکن ان کا اثر ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جادو کی بہت ساری اقسام ہیں، مگر عرف میں عموماً جادو ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن میں جنات و شیاطین کا عمل دخل ہو۔ اور فرماتے ہیں یا کچھ کلمات اور الفاظ کا، اور آگے پھر لکھتے ہیں کہ یا ایسے تاثیرات جو کسی انسانی بالوں، ناخنوں وغیرہ انسان کے اعضاء کو استعمال کر کے یا کپڑوں کے استعمال سے کچھ دوسری چیزوں کو شامل کر کے پیدا کی جاتی ہے۔ بعض اوقات جادوگر کیا کرتے ہیں، یہ بال ہوتے ہیں سر کے، داڑھی کے بال، ناخن ہوتے ہیں، پھر کپڑے ہوتے ہیں، ان کو استعمال کر کے اس کے اندر کچھ کلمات، کوئی چیزیں ملا کر اس کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں۔ جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے بال کنگھی کیے تھے، آپ کے بال جو تھے، آپ کے بالوں کے ذریعے سے کیا یہودیوں نے جادو کر کے اس کو کنویں کی گہرائی کے اندر پھینک دیا تھا۔ پھر رب العالمین نے آخری دو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اس کے لیے نازل فرما کے، تو یہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ یہ جو ہے آگے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اب جادو کسے کہا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جادو ایسے امر عجیب کو کہا جاتا ہے جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان کی مدد حاصل کی گئی ہو، شیطانوں کو خوش کر کے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ اب شیاطین کو کیسے خوش کیا جاتا ہے تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھی، فرمایا ایسے منتر اختیار کیے جاتے ہیں جن میں کفر اور شرک کے کلمات ہوں اور شیاطین کی تعریف کی گئی ہو، یعنی کفریہ کلمات ہوتے ہیں اور شیاطین کی اس میں تعریف ہوتی ہے، تو شیطان اس سے کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا تو مقصد ہے کہ انسان گمراہ ہو، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، شرک کرے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ ایک۔ دوسرا یہ، یا کہتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے ستاروں کی عبادت کی جائے، ستاروں کی، جادوگر کیا کہتے ہیں، ستاروں کی عبادت کرتے ہیں،
اس سے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کبھی ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جو شیطان کو پسند ہوتے ہیں، مثلا کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، جادوگر کہتے ہوتے ہیں کہ فلاں کو قتل کر کے لاؤ، اس کا خون جو ہے، اس کا خون یا اس کی باڈی کا کوئی ایسا وہ لے کر کیا کر دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے جادو کرتے ہیں۔ یہ جادوگر ظالم کے بچے جو ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہے، اس کو بھی استعمال کرتے ہیں، اور اس سے بھی کیا ہے، شیاطین کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا، جنابت اور نجاست کی حالت میں رہنا، یعنی ناپاک رہنا۔ جتنا جادوگر بدبخت گندا رہے گا، پلیت رہے گا، بو آئے گی اس سے، اتنا اس کا ظالم کا جادو کیا ہے، مؤثر ہوتا ہے، زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی کس کو پسند ہے؟ شیاطین۔ شیاطین کو گندگی پسند ہے۔ جس طرح فرشتے جو ہوتے ہیں ان کو پاک صاف ستھری چیز پسند ہوتی ہے۔ جتنا انسان کیا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے تو فرشتے اس کے ساتھ صاف ستھرے کپڑوں کے ساتھ تعریف ہو کر رہتے ہیں، اس کے ساتھ انسان کے ساتھ رہتے ہیں، تقوی اختیار کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ کرتا ہے تو فرشتے کیا ہے، اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ امام اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری چیز لکھی ہے یہاں پر، انہوں نے جادو کی بہت ساری قسمیں لکھتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ سحر کی جو ایک قسم ہوتی ہے نظر بندی جسے کہا جاتا ہے۔ بعض ہوتے ہیں نا شعبدہ باز، آپ نے دیکھو ہوگا بازاروں میں بیٹھے ہوتے ہیں تو چھری کے ساتھ آدمی کو قتل ذبح کر لیتے ہیں، چھری کے اوپر خون بھی لگا ہوتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نظر بندی کہا جاتا ہے۔ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کی آنکھوں کے اندر کیا ہے، ایسی چیز کو ظاہر کر دیا جاتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے جو انسان کے دماغوں کے اوپر اثر انداز ہو جاتے ہیں، دماغ پہ اثر انداز ہو کر کیا ہے، تخیلات کے اندر، ان کے خیالات کے اندر بعض ایسی چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں یہ واقعی حقیقت ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جس طرح فرعون کے زمانے میں ان کے جو جادوگر تھے جب وہ آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، اس طرح رسیاں جو پھینکی تو رسیوں میں کیا آیا، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے کیا کر دیا، لوگوں کی آنکھوں کے اندر جادو کر دیا، ان کے آنکھوں کو اس طرح کر دیا کہ سارے سمجھے کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو بڑے بڑے وہ سانپ گزر رہے ہیں۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یخیل الیہ من سحر انہا تسعی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے خیالات میں بھی ڈال دیا بات کہ جادو کیا ہے، وہ سانپ ان کی طرف دوڑ کے آ رہا ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب سانپ بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے، گھبرا گئے، تو اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں، اپنی لاٹھی پھینکو، ان سب کا علاج کر دے گی۔ تو یہ تحیہ۔ اور تیسری قسم سحر کی جو ایسی ہے کہ جس میں حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات جادو ایسا کرتے ہیں نا، یہ جو کرتب دکھانے اور نظر بندی کے ذریعے سے اس کی انسان کی شکل کو بدل دیتے ہیں۔ بعض اوقات وہ حقیقت پہ بھی ہوتا ہے، انسان کو اس کو انسان سے گدھا بنا دیا، کتا بنا دیا، بلا بنا دیا، چوہا بنا دیا، یہ بھی کرتے ہیں جادو اور بدبخت کے بچے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، موت امام مالک میں ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس یہ کلمات نہ ہوتے تو یہ یہودی مجھے گدھا بنا لیتے، اور وہ پھر یہ کلمات پڑھا کرتے تھے، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرا۔ یہ کلمات تھے حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ہمیشہ پڑھتے، اور اس کے ذریعے سے کہتے ہیں میں بچ گیا، وگرنہ یہ ظالم کے بچے مجھے گدھا بنا۔ معجزہ اور کرامت کے درمیان اب اس کا تھوڑا سا فرق ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، فرمایا جادو میں اور معجزے میں فرق ہے کہ جادو جو ہوتا ہے جتنا گندا پلید اللہ کی عبادت سے دور شخص ہوگا اس کے ہاتھوں سے کیا ہو جاتا ہے، جادو ظاہر ہوتا ہے۔ اور معجزہ اور کرامت کس کے ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، جو جتنا پاک صاف ستھرا اللہ کے قریب بندہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ سے رب العالمین کیا ہے، معجزہ اور کیا ہے، کرامت کو ظاہر کرتے ہیں، معجزہ اور کرامت ظاہر ہوتا ہے۔ تو جادو کے اثرات فرماتے ہیں، جادو کے اثرات ہر ایک کے اوپر ہو سکتے ہیں، ہر آدمی کو ہوتے ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہر عالم پہ ہوتا ہے، جاہل پہ ہوتا ہے، ہر آدمی پہ جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جادو کے اثرات۔ لیکن جادو کا توڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا، اس کا توڑ بھی بتا، جس طرح ایک ہی حدیث کا حضرت کعب رضی اللہ عنہ کی آ گئی، پھر اسی طرح آخری جو دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کا انسان ورد کرے تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین کیا ہے، اس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ تو اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اسے کو کہا ہے۔ تو اس لیے ہر جادو جو ہوتا ہے اس میں جس میں بھی یعنی اس چیز کو اختیار کیا جائے، اعتقادی طور پر عقیدے کے اعتبار سے کفریہ باتیں کہی جائیں یا ایسے ہی عملی طور پر کفر کا کام کرتا ہے
تو یہ دونوں کے دونوں کیا ہو جاتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ عمل کرتے ہیں۔ آج کل جو یہ تعویذات کا سلسلہ چلتا ہے، لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جا کے تعویذ کراتے ہیں۔ کس کے لیے تعویذ کرتے ہیں؟ کہ یہ فلاں آدمی کو نقصان دیا جائے، اس فلاں کو نقصان تکلیف دی جائے۔ پھر کس لیے کرتے ہیں؟ کہ میاں بیوی کو اچھے زندگی گزار رہے ہیں تو ان کے درمیان اختلافات ڈالنے کے لیے جادو کر لیتے ہیں۔ کوئی کس پہ بس جاتے ہیں، بس عاملوں کے پاس لائنیں لگی ہوئی ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور بے ایمانو، تمہارا ایمان بھی جا رہا ہے، تمہارا پیسہ بھی جا رہا ہے، تمہاری قبر بھی تباہ ہو رہی ہے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہو رہی ہے۔ تم ایک آدمی کا گھر تباہ کر کے تم اپنی ساری زندگی خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو جہنم میں داخل کر رہے ہو، جہنم میں داخل کر رہے ہو۔ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا اجتنبوا سبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ اور ان 7 ہلاک کرنے والی چیزوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحر کو کہا ہے کہ جادو کرنے والا، کرانے والے، یہ بھی کیا ہے، اسی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی بچنا چاہیے، جادو اس کو بھی شامل کیا ہے، تو اس لیے جادو سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، انسان کے 2 قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک ہے اللہ کا حق اور ایک ہے بندہ کا حق، ٹھیک ہے نا۔ انسان نے اگر اللہ کے حق کو ضائع کیا تو اس کے لیے کیا ہے، توبہ ہے، توبہ سے اللہ رب العالمین کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن اس نے کتنی شرطیں، 3 شرطیں ہیں۔ ایک انسان اپنے اس گناہ کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے، نادم ہو۔ دوسرا، اس گناہ کے اوپر حال کے اندر توبہ استغفار کرے، معافی مانگے۔ اور تیسرا، آگے استقبال کے لیے کیا کرے کہ اس میں انسان ارادہ کرے، عزم کرے کہ میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی آدمی توبہ کرتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ رب العالمین معاف کر دے گا، بڑے سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میں ایک معاف کرنے والا ہوں، میں معاف کرتا ہوں۔ 3 شرطیں۔ پھر دوسرا حق ہے بندے کا، حقوق العباد۔ اب حقوق العباد کی معافی وہ کس طرح ہے؟ اس میں یہ 3 شرطیں ہیں۔ توبہ کرے اللہ سے، کسی بندے کا حق ضائع، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے کیا، توبہ کرے۔ دوسرے نمبر پر پختہ شرمندگی کا اظہار کرے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر توبہ کرے۔ تیسرا نمبر، آئندہ کبھی نہیں تکلیف دوں گا۔ چوتھا اس میں یہ ہے کہ جا کر اس بندے سے معافی مانگے جس کے حق کو ضائع کیا ہے، جس کو تکلیف دیے۔ تو یہاں جادو کے جس پہ اوپر کیا یا تعویذات کر کے کسی کو نقصان پہنچائے تو اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ جائے اور اس بندے سے جا کر معافی مانگے۔ 3 شرطیں توبہ والی، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والی۔ چوتھی، اس جا کے بندے سے معافی جب تک نہیں مانگے گا بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر چمٹ جائے اور ملتزم کے ساتھ چمٹ جائے اور گال اس کے اوپر رکھ کے توبہ کرے، رب العالمین معاف نہیں کرے، کیونکہ یہ بندے کا حق ہے۔ قیامت کے روز ایسے شخص کو رب العالمین کبھی معاف نہیں کرے گا، قطعاً معاف نہیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں تو بہت آسان ہے، 50 پاؤنڈ 100 پاؤنڈ پہ تمہیں تعویذ مل جائے گا گھر اجاڑنے کی ہے، لیکن سزا اس کی اتنی بڑی سزا ہے کہ کل قیامت کے روز انسان کیا ہے، جہاں پر ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا تو وہاں پر یہ انسان پچھتائے گا، پھر کہے گا یا لیتنی یا لیتنی، پکارے گا کاش کاش، ہائے افسوس، میں یہ کام نہ کرتا، میں یہ کام نہ کرتا، میں وہ کام نہ کرتا، مجھے واپس لوٹا دیا جائے، میں سب سے جا کے معافی مانگوں۔ لیکن وہاں معافی تو نہیں ہوگی، یہ دنیا ہے۔ تو اس لیے اس انسان کو کیا ہے، اس چیز سے معاف بچنا چاہیے، وگرنہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑی کیا ہے، سزا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگوں کے گھروں کو جو اجاڑتے ہیں ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کسی انسان کو تکلیف نہیں دی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اب یہاں پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری بات لکھی ہے جو وہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں اللہ کے نام لے کر اللہ کے ناموں کو غلط استعمال کرتے ہیں، قرآن کی آیات کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ وظیفے بتائے جاتے ہیں عامل کہ یہ آیتیں پڑھو گے، یہ اللہ کا نام پڑھو گے تو فلاں بندے کو اللہ رب العالمین تکلیف دے گا، سزا دے گا، نقصان دے گا۔ تو اللہ کے نام
اگر لے کر پڑھ کر کسی کو کوئی آدمی نقصان دیتا ہے، وظائف پڑھ کے نقصان دیتا ہے، تو یہ بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے. یہ بھی کیا ہے؟ حرام. کیوں؟ اس لیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمان ہوئے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. اگر کوئی شخص زبان کے ذریعے سے کوئی وظائف پڑھ کر کسی کو تکلیف دیتا ہے، اللہ کا نام لے کر تکلیف دیتا ہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسلمان ہوتے ہوئے اس کو شرم آنی چاہیے. اس کو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمان تو ہے جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہو. جہاں مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، وہاں قرآن کی آیات اور اللہ کے نام لے کر، اللہ کے نام اسماء کو پڑھ کر کسی کو تکلیف دینا یہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح ہاتھ کے ذریعے سے، ہاتھ پتھر مارنا حرام ہے، چاقو مارنا حرام ہے، بندوق کی گولی چلانا حرام ہے، بے گناہ انسان کو قتل کرنا حرام ہے، حرام ہے کسی انسان کو تکلیف دینا ہاتھ کے ذریعے. اسی طرح جادو عاملوں کے پاس تعویذات کروا کر لوگوں کے گھروں میں رکھنا، کسی کو کی جگہوں میں رکھنا، یا اس سے جا کے تعویذ اٹھانا اور اٹھا کر کسی کے خلاف استعمال کرنا، یہ سارے کا سارا حرام ہے. کل قیامت کے روز رب العالمین کے سامنے جب پیشی ہوگی تو ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا. اس کو یوم الحساب کہا گیا. مالک یوم الدین کا ہے، مالک کے دن حساب و کتاب کے، مالک کے دن حساب و کتاب کے. کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو حساب و کتاب اللہ رب العالمین جب فیصلے پہ آئے گا تو وہ تو ہمارے ججوں کی طرح ڈنڈی تو نہیں مارے گا نا، وہ تو انصاف کرے گا، انصاف کا فیصلہ ہوگا. وہاں پر کوئی بھی وہاں پر کسی کے ساتھ رعایت نہیں کی جاتی ہے. تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور خاص کر میری بہنوں، یہ میری باتیں غور سے سنو. میں تمہاری آخرت کے لیے کہہ رہا ہوں، تمہاری نجات کے لیے کہہ رہا ہوں. کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی کسی عامل کے پاس نہ جانا، کسی کے گھر کو نہ اجاڑنا، وگرنہ تمہارے گھر بھی اجڑیں گے، تمہاری قبر کے اندر بڑے بڑے اژدہا سانپ آئیں گے اور وہاں پر تمہیں کے سکون نہیں ملے گا، اور قیامت کے روز سب لوگوں کے سامنے تمہارا منہ کالا ہوگا. اس لیے اپنے منہ کو کالا کرنے کی بجائے دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی غلطی کی ہے تو معافی مانگ لو اور اپنے آپ کو دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے سے بچاؤ. جس طرح ہر مسلمان ہے غلطی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن تکلیف کسی کو نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سے